بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمۃ للعالمین۔ معزز خواتین و حضرات، انسان مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ ان مسائل سے نکلنے کے لیے قرآنی آیات، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اندر مسنون دعائیں اور مسائل کی الجھنوں سے نکلنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں راستے بتلائے ہیں، ارشاد فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کی روشنی میں ہم بڑی سے بڑی مصیبت کو بھی پاش کر سکتے ہیں، اور ایسے مسائل جو ہمیں چکنا چور کر رہے ہیں، شب و روز ہمارے پاؤں میں بیڑیاں ڈال رہے ہیں، ہمیں چلنے سے عاجز کر رہے ہیں، ان مسائل سے آسانی کے ساتھ نکلنے کا راستہ اللہ نے بتلایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ سے بڑھ کر ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں، حضور سے بڑھ کر کسی کے سینے میں ہمارے لیے نہ رحمت ہے نہ شفقت۔ اسی کو اللہ پاک نے سورۃ توبہ کی آخری آیات میں بیان فرمایا۔ آئیے دیکھیے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز، علماء نے لکھا ہے من انفسکم بھی ایک قرأت میں ہے، تمہارے پاس تم میں سے سب سے زیادہ نفیس، سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ جمیل، جمیلوں میں اجمل، شریفوں میں اشرف، ایسی عظیم ذات جس کے بعد کسی نبی کی ہادی و راہبر جو نبوت کے مقام پر فائز ہو ضرورت نہیں ہے۔ وہی آخری ہیں، آنے کے لیے ہی آئے ہیں۔ جتنے نبی آئے جانے کے لیے آئے، لیکن حضور آنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی مشکلات کو دور کیا، ان کے مصائب کو دفع فرمایا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، میں نے کتاب بھی عطا کی ہے، اور کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ بھی مرحمت فرمائے ہیں۔ کتاب پڑھو، اپنے مسائل کا حل سوچو۔ کتاب بھی موجود، کتاب کے سمجھانے والے بھی موجود۔ یہ امت محمد پر خدائی فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ کتاب بھی موجود ہے، کتاب کو سمجھانے والے بھی موجود ہیں۔ کچھ ایسے لوگ جن کے پاس کتاب ہے لیکن کتاب کو سمجھانے والے نہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں سمجھانے والے موجود ہیں، صحیح رہنمائی نہیں ہے، کتابیں ان کے پاس نہیں، وہ بالکل یعنی تحریف شدہ کتابیں ان کے پاس موجود ہیں۔ چند ایک باتیں ان کے پاس ہیں، انسانیت کی ہدایت کے لیے، فلاح کے لیے، اسلامی معاشرت کے لیے ان کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہر چیز موجود، پھر بھی اگر ہم مسائل میں الجھے رہیں اور پریشانیوں میں مبتلا رہیں تو کیا ہمارے لیے اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے کہ ان الجھنوں اور تکلیفوں اور مصائب سے ہمارے لیے نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے، کوئی سبیل نہیں۔ تو برادران عزیز، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقدس کتاب عطا کی، اور مقدس کتاب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی ہمیں مرحمت فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر وہ رحم و کرم فرمایا۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے سکتی انسانیت کے لیے ایسا عظیم پیغمبر اور نبی اور رہبر اور ہادی بھیجا جو ان کے لیے سراسر رحمت بن کر آیا ہے، جس کے آنسوں کے ایک قطرے پر میں نے لاکھوں بندوں کی بخشش کے فیصلے فرمائے ہیں۔ جس نبی مہربان نے کہا تھا، سارے درد میری چھاتی پر ختم کر دو، میری امت کے موت کے وقت ان کو درد نہ دینا، یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو برادران عزیز، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نبی مرحمت فرمایا ہے، کتاب عطا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہمیں مرحمت فرمائے۔ پھر بھی اگر ہم الجھنوں میں مبتلا رہیں، تکلیفوں اور مصائب میں گھرے رہیں، تو پھر کون آئے گا جو ہمیں نکالے گا ان مصائب سے؟
اللہ نے فرما دیا قرآن کے بارے میں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، قرآن کے بعد کون سی بات آئے گی جس پر ایمان لاؤ گے؟ حدیث کے بارے میں فرمایا، نبی محمد کے بارے میں فرمایا کہ میں نے اپنا محبوب بھیج دیا ہے، اب اس کے بعد کسی قسم کے، کسی دلی، کسی بروزی، کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، میرے محبوب کی رہنمائی آپ کے لیے کافی ہے۔ ایسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے جو بہت ہی قدردان، بڑے عظیم، اعلیٰ مناصب پر فائز، جنہوں نے حضور کی سنت کو یوں تھاما، سنت کے ساتھ یوں محبت کیا کہ دنیا میں ایک مثال قائم کر دی۔ ایک نوجوان بڑا باشرہ، داڑھی مبارک چہرے پر سجی ہوئی، نکاح کے لیے پیغام بھیجا اس کے والدین نے۔ لڑکی نے جب دیکھا تو داڑھی کی وجہ سے ناپسند کیا، کہا کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، اس کی تو داڑھی ہے۔ نکاح کے وقت شرط لگائی کہ اس کو کہو داڑھی کٹوا لے، مجلس نکاح میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت یہ شرط لگائی جا رہی ہے، اس کو کہو داڑھی کٹوائے۔ پوری مجلس میں وہ مجمع لگا ہوا ہزاروں کا، بڑے آدمی تھے، کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر کہا اس نوجوان نے، کیا اللہ نے اس کے دل میں اپنے محبوب کی سنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی محبت ڈالی تھی، اونڈیلی تھی؟ کھڑے ہو کر اس نے کہا، ارے جا کے اس لڑکی سے کہہ دو میری داڑھی کے جتنے بال اتنی عورتیں میں تیرے جیسی لڑکیاں قربان کر سکتا ہوں، محبوب کی سنت کو نہیں چھوڑوں گا۔ اتنے بالوں کی تعداد میں تیرے جیسی لڑکیاں میں قربان کر سکتا ہوں، محبوب کی سنت کو نہیں چھوڑوں گا۔ واہ سبحان اللہ! یہ ہے امتی کہلانے کا حقدار، جس نے یہ طے کر لیا چاہے زمانہ کچھ سے کچھ کہے، میں نے محبوب کی سنتوں پہ چلنا ہے۔ ایسے لوگ جب یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ، خدا کی قسم ان کو آگ نہیں جلا سکتی، چیخہ نمرود نہیں جلا سکتا، وہ مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹیں تو ان پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ ایسے دیے اللہ نے ان کے دلوں میں روشن کر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورت کو شروع کرتے ہوئے فرمایا، الف لام میم، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، میں نے تمہیں کتاب عطا کی ظلمات سے روشنی کی طرف لانے کے لیے، تمہیں کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر توحید کی روشنی میں لانے کے لیے، گمراہی میں بھٹکنے کے بجائے تمہارے لیے مصباح، ایسا چراغ اللہ نے روشن کر دیا ہے جس کی روشنی اتنی کہ کوئی آدمی وہاں مایوسی میں نہیں پڑ سکتا، کوئی آدمی مایوسی میں نہیں پڑ سکتا۔ وقتی طور پر اندھیرے آ جائیں، گھٹا ٹوپ بادل چھا جائیں اور آسمان سے اولے برس پڑیں، اسے معلوم ہے کہ یہ تھوڑے سے وقت کے لیے ہے، اس کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، یہ بادل جھڑ جائیں گے، یہ بجلی کڑک رہی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، تھوڑی دیر کے بعد آسمان نے صاف ہو جانا ہے۔ اسی طرح یہ میرے اوپر ٹوٹنے والے مسائل وقتی ہیں، جب میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھام لیا، اب میں ریت پہ نہیں کھڑا ہوا، میں مضبوط چٹان پہ کھڑا ہوا ہوں، مایوس نہیں ہوتا وہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن میں فرمایا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، قرآن نازل کیا تمہیں مایوسی سے نکالنے کے لیے، تمہارے اندر مضبوطی پیدا کرنے کے لیے، تمہیں یقین محکم عطا کرنے کے لیے، اور تمہارے اعصاب کو مضبوط کرنے کے لیے، تم تذبذب و تزلزل میں نہیں پڑو گے۔
صحابہ کرام کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، فرمایا کہ سخت جھڑکے گئے، آزمائے گئے، زمین میں زلزلہ برپا کر دیا گیا، حالات کے پہاڑ ٹوٹے ان پر، لیکن کسی لمحے ان کی نظر خدا سے ہٹی نہیں، حضور کے دامن کو چھوڑنے کا سوچا نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے امیدوں کی کرن روشن کر دی۔ یہ آج ہے، کل یہی لوگ تمہارے خادم و ملازم ہوں گے، تمہارے قدموں میں بیٹھیں گے۔ تو یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس سورت مبارکہ کے آخری آیت سورت التوبہ کی، پورے قرآن مقدس میں ایک ہی سورت جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتے، بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ سورت مبارکہ میں اللہ نے مشرکین اور منافقین پر سختی اور عذاب کا ذکر فرمایا ہے، اور جب عذاب کا ذکر آئے تو اللہ کی رحمت کو شروع میں بیان نہیں فرمایا، اس کو بیان نہیں کیا گیا کہ ان پر قہر توڑنا ہے، ان پر عذاب نازل کرنا ہے، اور مشرکوں کے شرک سے بیزاری کا اعلان کیا گیا۔ وہ کہتے تھے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کو رہنے دو، وہ ہماری مورتیوں کا بڑا خدا ہے، اور رحمان الرحیم ہم مانتے ہی نہیں ہیں، تم نے لکھا کیوں؟ اللہ نے فرمایا میرے اوصاف کے منکر۔ قرآن کی 114 صورتیں، اللہ نے 113 صورتوں کے شروع میں اللہ پاک نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لگا دی، اور 114 مرتبہ آئی ہوئی ہے، 14 صورتیں 114 مرتبہ کیسے؟ یہ سورۃ النمل جو ہے، اس کے شروع میں بھی اللہ پاک نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بیان کیا، اور پھر درمیان میں جہاں سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا تھا ملکہ بلقیس کی طرف، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، وہاں بھی بسم اللہ بیان کی، 114 مرتبہ بسم اللہ آئی ہوئی ہے۔ تو برادران عزیز، یہ آیت مبارکہ اپنے اندر خزانوں کے ذخائر رکھتی ہے، ایک خزانہ نہیں، اس میں کنز الفقراء ہے، اس میں کنز المساکین ہے، اس میں کنز الیتامى ہے، اس میں کنز المسلمین ہے، اس میں اللہ نے سب کے لیے خزانے رکھے ہیں۔ بڑے راز ہیں اس آیت مبارکہ کے، مفسرین نے اس پر کتابیں لکھی بہت زیادہ تعداد میں، اس ایک آیت پر بڑی کئی جلدیں اس پر لکھ دی۔ جس طرح علمی خزانے اس آیت کے اندر موجود ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگر تم میرے قرآن کے سمندر میں غوطے لگاتے رہو، موتی نکالتے رہو، جواہر نکالتے رہو، قیامت قائم ہو سکتی ہے، قرآن کے ذخائر ختم نہیں ہو سکتے، قرآن کے اندر موجود خزانے نہیں ختم ہو سکتے۔ جس طرح علمی خزانے آج تک 1400 سال بیت چکے ہیں، نکلتے جا رہے ہیں، اسی طرح روحانی خزائن اللہ نے اس کے اندر رکھے ہیں، وہ خزانے بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ جتنے اکابرین عملیات نے اس آیات مبارکہ سے، ان 2 آیات سے استفادہ کیا، وہ آج تک فائدے نکال رہے ہیں۔ اس کے مطالب و مقاصد اور اس کے اندر جتنے خصائص ہیں وہ امت پر ظاہر فرما رہے ہیں، اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایسی بہن جس کے رشتے کا مسئلہ ہے، اس بہن کو چاہیے اس آیت مبارکہ سے استفادہ کرے۔ اجازت ہے، لکھ لے اس کو، کاغذ کے اوپر لکھے، خوشبودار سیاہی کے ساتھ لکھ لو، لیکن اس سیاہی میں تھوڑا سا عرق گلاب شامل کر لو، یا جو 2 قطرے عطر کے شامل کر لو، خوشبودار قلم کے ساتھ لکھو، اور اس کو لکھ کر دیوار کے اوپر چسپاں کر دو۔ صبح کے وقت میں روشنی اس کے اوپر پڑتی رہے سورج کی۔ لکھو، اپنا مسئلہ بھی ساتھ لکھ دو، اے اللہ فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے۔
آپ کو جلد رزلٹ ملے گا، جلد۔ سورج کی شعائیں پڑتی رہیں، تسخیر ہے اس آیت مبارکہ میں، بلا کی تسخیر، اتنے فوائد بے شمار۔ اسی طرح جو آدمی اس کا ورد کرے گا امراض سے محفوظ رہے گا، خواہ وہ کینسر ہو، خواہ دنیا کے کوئی اور امراض ہوں، بڑے شدید قسم کی بیماریوں سے اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ اس کو پڑھنا چاہیے، اس کا ورد مقرر کر لیجئے، 7 مرتبہ صبح، 7 مرتبہ شام، اور فقر کو دھو دیتی ہے یہ آیت مبارکہ۔ اگر آپ اس کو پڑھتے رہیں تو غربت کا نام و نشان نہ رہے، غربت مٹ جائے گی، افلاس، بھوک، غربت، فقر و فاقہ کا خوف تک نہیں رہے گا اس کو پڑھنے سے۔ لیکن یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے، یقین محکم ہو، یقین محکم، مضبوط یقین کے ساتھ۔ یاد رکھیے کوئی بھی وظیفہ آپ کرتے ہیں جس قدر اعتماد سے کرتے ہیں اسی قدر اثرات ظاہر ہوں گے۔ جو بھی وظیفہ آپ کرتے ہیں جس قدر پھسا طریقے سے بے یقینی کے ساتھ کرتے ہیں اتنی درجے اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے، اثرات ظاہر نہیں ہوتے۔ آپ یقین کامل کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ کیجئے۔ اولیاء نے، علماء نے، صلحاء نے جنہوں نے ان کے فوائد لکھے یا احادیث پاک میں آیات کے فضائل وارد ہوئے ہیں، کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں، ضرور بے ضرور اس کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ علماء معبرین جو خوابوں کی تعبیر بیان کرنا جانتے ہیں اور بتلاتے ہیں لوگوں کو، انہوں نے بڑی عجیب راز لکھا ہے ایک کہ جس نے رات کو خواب میں قرآن پڑھا، قرآن کی کوئی سورت پڑھی یا آیت پڑھی یا رکوع پڑھا، اب فرمایا کہ صبح کو وہ اٹھے اور تعبیر کیا سمجھے اس کی۔ علماء نے لکھا ہے ان آیات کا جو مفہوم ہے، جو ان آیات کا مفہوم ہے، آیات فتح پڑھ رہا تھا، آیات نصرت پڑھ رہا تھا، پچھلی قوموں کا انجام پڑھ رہا تھا، خواب میں دیکھا قوم عاد، قوم سمود پر جو عذاب ٹوٹا، تو اس نے وہی خواب میں رکوع پڑھا، تو فرمایا وہی تعبیر ہے اس کی۔ اللہ اس کے مخالفین کو ناکام کریں گے، ان کے دشمنوں کو، اسلام کے دشمنوں کو پسپا کریں گے، ان کو ذلیل الرسوا کریں گے۔ آیات فتح ہے، سورت فتح پڑھ رہا ہے، سورت النصر پڑھ رہا تھا، فرمایا کہ اللہ کی مدد اور نصرت کی طرف دلیل ہے۔ جس طرح خوابوں میں ان کے وہی اثرات ہیں جو ان کی تفسیر ہے، تو جو آدمی ان کو پڑھے گا، جو خواص علماء نے ان کے متعین فرمائے ہیں، ہو بہو من و عن وہی پورے ہوں گے، لیکن شرائط کے ساتھ۔ حکیم طبیب ماہر آدمی جب وہ کوئی وظیفہ متعین کرتا ہے، اس وظیفے کی تعیین کے بعد کچھ پرہیزیں بھی حکیم طبیب ادویات دیتے ہیں، دوا کے بعد اس کے وہ بتلاتے ہیں یہ پرہیز کرنی ہے، یہ پرہیز کرنی ہے، یہ پرہیزیں کرو گے تو شفا ہوگی، اگر کوئی پرہیز نہ کرے تو شفا نہیں ہوتی۔ ہماری پرہیز میں کوتاہی ہوتی ہے تو وظیفے کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا ہوتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں قرآنی آیات میں اثرات نہیں ہیں، آسمان سے خدا نے اتارے ہیں تو اثر کے پہاڑ رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ قرآن مجید کا اثر ہی تو اللہ نے بیان فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، پہاڑ پر اتارتا تو وہ ریت بن جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو اثر تو ہے۔ اگر اب اثر نہیں پڑ رہا تو میری کوتاہی، میں وضو ٹھیک کروں، میں نماز درست کر لوں، میں رزق کے حلال کھاؤں، صحت کے مقال کا اہتمام کروں، بد نظری سے بچوں، ان چیزوں سے بچو۔ خدا کی قسم جب سر کی بستی اس میں جو اللہ نے وہ رکھے ہیں، کان ہے، آنکھ ہے، زبان ہے، دماغ ہے، ناک ہے، ان ساری چیزوں کی جب ہم حفاظت کر لیتے ہیں تو پھر اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب
لوگ بگڑتے رہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں کبھی کیا، پڑھتے تو ہیں اثر نہیں ہوتا۔ اثر تیرے اندر نہیں ہے، قرآن و حدیث میں اثر موجود ہے، میرے اندر اثر نہیں، میری کوتاہیاں ہیں، میرا دل گندا ہو چکا ہے، میں نے اعضاء کو گناہوں میں گدلا کیا ہوا ہے، تو اثرات ظاہر نہیں ہوتے۔ اسی لیے فرمایا منافقین کے بارے میں قرآن اترتا ہے بجائے طبیعت میں پاکیزگی کے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا۔ فرمایا جب آیات بینات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، نازل ہوتی ہیں آیات، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مومنین کے ان کے چہرے کھلکھلا اٹھتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، طبیعت میں استنباط، انبساط پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جو منافقین ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اللہ نے فرمایا قرآن نازل ہوتا رہتا ہے، آیات ان کے پاس پہنچتی رہتی ہیں، لیکن ان کے رجس اور گندگی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں فارسی کے اشعار بیان فرمایا کہ جس طرح گندگی کی ڈھیر پر، گندگی کی روڑی پر پاک صاف شفاف ہوا، فرمایا کہ اس پر پاک صاف شفاف بارش کا نزول ہوتا رہے تو جب گندگی پر پڑتا ہے تو گندگی اور پھیل جاتی ہے۔ قرآن کا نزول تو ہوا، قرآن پاک تھا، لیکن انہوں نے استہزاء اڑا دیا، مذاق اڑا دی، قرآن کے حقائق کا انکار کر دیا، ان کی گندگی، غلاظت، کفر اور نفاق میں اضافہ ہوتا گیا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں، آپ کسی شکوک و شبہات والے آدمی کے ساتھ بیٹھ کر کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی عمل بتلائیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، اس کے یہ فوائد ہیں، چھوڑو اس کو بھائی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لعنت ہے تجھ پر، تجھے کوئی فائدہ ہی نظر نہیں آ رہا، قرآن کی حقانیت کا منکر ہو گیا ہے، کیوں فائدہ نہیں ہوتا؟ فوائد ہیں، علماء اکابرین نے وہ فوائد بیان کیے ہیں۔ جڑی بوٹیوں کے اپنے اپنے خواص ہیں جو تیری گندی زمین پر ہو جاتے ہیں، کلر والی زمین پر ہو جاتی ہیں، ہر ایک اور گدلے پانی اس پر پہنچتا ہے ان تک، ان کو تو ہم استعمال کریں اور کہیں اس جڑی بوٹی کا یہ فائدہ ہے، اس جڑی بوٹی کا یہ فائدہ ہے، یہ سارے فوائد نکالتے رہیں، ادویات تیار کرتے رہیں۔ قرآن و سنت کے بے شمار فوائد ہیں۔ ہاں، اس یقین کے ساتھ پڑھیے، اعتماد کے ساتھ پڑھیے اور دیکھیے کیوں فائدہ نہیں ہوتا۔ جس ایمان والے کے پاس یہ وظائف پہنچتے ہیں وہ کرتے ہیں، فوائد اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ جو منافقین پڑھتے ہیں، مذبذب ہیں، تذبذب کا شکار ہیں، وہ پھسلتے چلے جاتے ہیں، ان کے مقدر میں ہدایت نہیں، وہ گریں گے، گرتے جائیں گے، منافقت کے گڑھوں میں گر جائیں گے اور وہیں ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ ان کو کوئی فائدہ نظر نہیں آئے گا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، مسنون دعاؤں میں، نہ اولیاء کے فرامین میں، اور نہ ہی دینی طبقے کے ساتھ۔ ان کے دماغ میں خمار ہے، جہالت کے انبار ہیں۔ تو آئیے پڑھیے لقد جاءکم رسول من انفسکم، جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں آپ کو بے شمار فوائد حاصل ہوں گے۔ 308 مرتبہ اس کو پڑھیں، یہ یا رزاق کا عدد ہے اگر رزق کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ 117 مرتبہ اس کو پڑھیں، یہ یا معز کا عدد ہے، اللہ عزتوں کے فیصلے فرمائیں گے، آپ کے لیے جہان کو تابع کر دیں گے، آپ کو وہ مقام عطا کریں گے، دنیا آپ پر رش کرے گی کہ آیا یہ وہی آدمی ہے جس کو کل تک حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، آج خدا نے کہاں پہنچا دیا ہے۔ تو آئیے ان وظائف کو کیجئے، اللہ تعالیٰ یہ بے شمار فوائد ہمیں مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔